سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ماہ رمضان سے پہلے ہی ایک روز محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی کہ راجہ داہر کے 2 دستے جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے۔ وہ خیمہ گاہ سمیٹ کر پیچھے چلے گئے تھے۔ اپنے دیکھ بھال والے آدمیوں کو آگے بھیجا گیا تو پتا چلا کہ جھیل سے 1.5-2 میل دوسری طرف یہ دستے اور چاند اور سوار اور پیادہ دستے جنگی تربیت میں منظم ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ منظم ہو کر حملہ کر دیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑائی کے لیے للکاریں۔ محمد بن قاسم نے خود آگے جا کر دیکھا اور اندازہ کیا کہ دشمن کی نفری کتنی اور کس قسم کی ہے، یعنی کتنے سوار اور کتنے پیادے ہیں۔ شعبان ثقفی نے اپنے فرائض کے مطابق کچھ آدمی بہت دور دور یہ دیکھنے کے لیے بھیج دیے کہ داہر کے کوئی اور دستے آ رہے ہیں یا نہیں۔ محمد بن قاسم کو تو حارث الافی سے پتا چل ہی چکا تھا کہ پہلی لڑائی داہر کا بیٹا جے سینا لڑے گا۔ محمد بن قاسم نے انہی دستوں کو جو جھیل کے کنارے خیمہ زن تھے حکم دیا کہ وہ جے سینا کے مقابلے کے لیے آگے چلے جائیں۔ ان کے ساتھ 1-2 مزید سوار بھیجے گئے تھے۔ جے سینا کے ساتھ مسلمانوں کی نسبت زیادہ نفری تھی۔ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے جو چنگاڑ رہے تھے اور بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جس طرح منہ زرد ہو رہے تھے اس سے پتا چلتا تھا کہ انہیں کچھ کھلا یا کسی اور طریقے سے بدمست کیا گیا ہے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ جے سینا اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق آگے بڑھنے کی بجائے یہ کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان پہلے حملہ کریں۔ محمد بن قاسم نے اپنے سالاروں کو پہلے سے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ عرب کے مسلمانوں کے جنگی دستور کے مطابق محمد بن قاسم کے دستے 4 حصوں میں تقسیم تھے: دایاں پہلو، بایاں پہلو اور قلب۔ قلب کے پیچھے ایک سوار دستہ ریزرو کے طور پر رکھا گیا تھا جسے ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں مدد کی ضرورت تھی۔ مزبن ثابت قلب کے دستوں کے ساتھ تھا۔ ادھر داہر کا بیٹا جے سینا اپنی فوج کے قلب میں ہاتھی پر سوار تھا۔ مزبن ثابت عرب کے دستور کے مطابق گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے دونوں فوجیوں کے درمیان چلا گیا۔ تم میں کون اتنا بہادر ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ موزر نے للکار کر کہا۔ دشمن کی فوج میں کوئی ہلچل نہ ہوئی، نہ ادھر سے کوئی جواب آیا، نہ کوئی آدمی موزر کے مقابلے کے لیے نکلا۔ کیا داہر کا بیٹا جے سینا یہاں نہیں ہے؟ موزر نے پھر للکار کر کہا۔ ہاتھی پر آ جاؤ جے سینا۔ اس طرف کی فوج میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ موزر بن ثابت نے گول چکر میں گھوڑا دوڑانا اور تلوار لہرا لہرا کر جے سینا کو للکارنا شروع کر دیا، لیکن سندھ کی فوج ساکت و جامد کھڑی رہی۔ یہ رواج سندھ اور ہندوستان میں نہیں تھا کہ لڑائی سے پہلے دونوں طرف سے ایک آدمی عموماً سالار سامنے آتا اور ان میں تیغ زنی کا مقابلہ دونوں میں سے ایک کے مارے جانے تک ہوتا تھا۔ ایسے 2-3 مقابلے ہوتے اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی تھی۔ یہاں یہ رواج نہیں تھا۔ موزر بن ثابت واپس آ گیا اور اس نے درمیان والے سوار دستے کو حملے کا حکم دیا۔ سوار تیزی سے آگے بڑھے اور ذرا سی دیر میں گھوڑے گھوڑوں سے اور تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگیں۔ مسلمان سوار آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے جیسے وہ ہندوؤں کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکتے ہوں۔ اس دوران دائیں اور بائیں پہلو والے دستے باہر کی طرف پھیل گئے تھے۔ جس دستے نے حملہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹتا گیا۔ پیچھے والے پیادہ دستے نے آگے بڑھ کر سواروں کی جگہ لے لی۔ مسلمانوں کا یہ حملہ زیادہ زوردار تھا۔ اب ہندو دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ ایک صف ہاتھیوں کی تھی۔ ان کے ہودوں میں جو آدمی تھے وہ برچھیاں پھینکتے تھے اور ان میں تیر انداز بھی تھے۔ مسلمان تیر انداز زیادہ تر فیل بانوں اور ہودوں کو نشانہ بنا رہے تھے، لیکن بھاگتے دوڑتے ہوئے تیروں کو نشانے پر پھینکنا مشکل تھا۔ مسلمان زیادہ تر ہاتھیوں کی طرف سے ہی خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ ہاتھیوں کی چنگاڑیں بڑی ہی خوفناک تھیں اور صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کئی مسلمان پیادے ہاتھی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس کے راستے سے دور ہٹ جاتے تھے۔ ہاتھیوں سے مت ڈرو، سالاروں کے کہنے پر 2-3 مجاہدین کی بڑی بلند للکار سنائی دینے لگی۔ یہ قادسیہ والے ہاتھی ہیں، ان کی سونڈیں کاٹ دو۔ ہم نے قادسیہ میں ہاتھیوں کو کاٹ دیا تھا۔ یہ للکار سنائی دیتی رہی۔ مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے لگے، لیکن ان کے ہودوں میں 3-3 4-4 جو آدمی تھے وہ اوپر سے برچھیاں پھینکتے یا تیر چلاتے تھے۔ ان کے قریب جانے والے زخمی ہوتے یا ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ آخر دمشق کے ایک مجاہد ابو اسحاق ناصری نے ایسی مثال پیش کر دی
کہ مجاہدین کا خوف دور ہو گیا۔ ابو اسحاق ناصری ایک ہاتھی کی طرف دوڑ کر گیا۔ اس وقت ہودے کے برچی بازوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی، لیکن وہ ہاتھی کے قریب گیا تو فیل بان نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے شور پر ہودے سے ایک برچی آئی جو ناصری کے بائیں کندھے میں لگی۔ ناصری نے پرواہ نہ کی، اس میں اور ہاتھی میں ابھی 7-8 قدم کا فاصلہ تھا۔ فیل بان نے ہاتھی کا منہ ناصری کی طرف کر دیا۔ ہاتھی بڑی زور سے چنگاڑ کر آیا۔ ناصری بڑا گہرا زخم کھا چکا تھا۔ وہ گرنے یا بھاگ جانے کی بجائے ایک ہی جست میں ہاتھی تک پہنچا۔ ہاتھی نے بدمستی سے سونڈ اوپر کر لی تھی۔ ناصری نے تلوار کا وار اتنے زور سے کیا کہ سونڈ درمیان سے کٹ گئی اور اس کا آگے والا حصہ زمین پر آ گرا۔ ہاتھی ایسے چنگاڑا جیسے بجلی کڑک رہی ہو۔ وہ ایک طرف کو دوڑ پڑا۔ ابو اسحاق ناصری نے ایک اور زوردار وار ہاتھی کی پچھلی ٹانگ پر کیا۔ تلوار سے ہڈی کا کٹ جانا تو ممکن نہ تھا، لیکن تلوار ٹانگ کو کٹتی ہڈی تک پہنچ گئی۔ اس وار سے ہاتھی کی ٹانگ دوہری ہو گئی۔ ہودے سے برچی باز لڑک کر نیچے آ پڑے۔ ناصری ان میں سے صرف ایک کو مار سکا، باقی اٹھ کر بھاگنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں کاٹ کر ڈھیر کر دیا۔ ہاتھی سیدھا کھڑا ہو کر چنگاڑتا ہوا دوڑتا جا رہا تھا۔ کٹی ہوئی ٹانگ اور کٹی ہوئی سونڈ سے جو خون بہہ رہا تھا وہ کھلے ہوئے نلکے سے نکلتے ہوئے پانی کی مانند بہہ رہا تھا۔ خدا کی قسم، میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی ہے، ابو اسحاق ناصری اچھل اچھل کر چلا رہا تھا۔ ہاتھیوں سے مت ڈرو، خدا کی قسم، میں نے ایک ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی ہے۔ زخمی ہاتھی فیل بان کے قابو سے نکل گیا تھا اور وہ اپنے ہی دستوں کی طرف دوڑا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہی چند آدمیوں کو کچل ڈالا تھا۔ ابو اسحاق ناصری شدید زخمی تھا، وہ لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ہاتھیوں کو یہ دکھا دیا کہ ان کے مقابلے میں ہاتھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ گھوڑے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ناصری کو تو اس کے 2 ہاتھی پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ہاتھی کے ہودے سے آئی ہوئی برچی نے اس کے کندھے اور بازو کا جوڑ الگ کر دیا تھا، لیکن اس نے ساتھیوں کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکال دیا۔ اس کے بعد مجاہدین ہاتھیوں پر ٹوٹ ٹوٹ پڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد جے سینا کی فوج کے لیے اس کے ہاتھی مصیبت بن گئے۔ وہ برچی یا تلوار کے زخم سے بے قابو ہو جاتے اور اندھا دھند ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کی ترتیب درہم برہم کر دی۔ جے سینا ابھی پیچھے تھا۔ مسلمانوں نے اب تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے تھے۔ 10-12 سوار جے سینا کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ اپنے کلب میں اپنے محافظوں کے نرگے میں تھا۔ لڑائی بہت تیز اور خون ریز ہو گئی تھی۔ عربی سالاروں نے اگلی چال چلنے کے لیے موزوں صورتحال پیدا کر لی۔ انہوں نے پہلوؤں کے دستے دائیں اور بائیں پھیلا دیے تھے۔ انہوں نے یہ خطرہ بھی مول لیا کہ محفوظ ریزرو دستوں کی آدھی نفری سے بھی حملہ کرا دیا۔ جے سینا کی توجہ سامنے کے حملوں اور جوابی حملوں پر تھی۔ اس کے ہاتھیوں نے الگ بھگدڑ مچا رکھی تھی۔ کئی ہاتھیوں کو مجاہدین زخمی کر چکے تھے۔ بعض کے فیل بانوں کو انہوں نے تیروں سے مار گرایا تھا۔ چند ایک تیر اندازوں نے کسی کے حکم کے بعد اچھی تیر ہودوں پر چلا دیے۔ 2-3 ہودوں کو جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے آگ لگ گئی۔ اس سے کچھ نقصان نہ ہوا، کیونکہ ہودوں کی لکڑی موٹی ہونے کی وجہ سے جلدی آگ نہیں پکڑتی تھی۔ ہودوں میں جو برچی باز تھے انہوں نے آگ کو پھیلنے نہ دیا۔ سالاروں نے یہ تیر رکوا دیے، کیونکہ یہ کسی اور جگہ چلائے جاتے تھے۔ جب عربی فوج کے پہلو کے دستے بہت باہر کو چلے گئے تو سالار محض بن ثابت قیسی نے انہیں پہلو اور عقب سے حملے کا اشارہ دے دیا۔ ہندوؤں کے لیے یہ حملہ ناگہانی اور غیر متوقع تھا۔ جے سینا کو اپنے دستوں کی ترتیب بدلنے کی مہلت نہ مل سکی۔ اب لڑائی جے سینا کی سپاہ کے قتل و عام کی صورت اختیار کر گئی۔ سپاہیوں کے لیے نکل بھاگنے کے راستے مسدود ہو چکے تھے۔ محمد بن قاسم دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک قاصد سے کہا کہ وہ معزز بن ثابت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور اسے کہے کہ ہمیں جنگی قیدیوں کی ضرورت نہیں، کسی کو زندہ نہیں رہنے دینا۔ محمد بن قاسم راجہ داہر کی فوج کے لیے دہشت بن جانے کے ارادے سے یہ حکم دے رہا تھا۔ ابھی راجہ داہر سے اس کا مقابلہ ہونا تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ داہر نے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔